پشت رب الکعبہ، تمہیں خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں، بلکہ دنیا طلبی سے بچو، اگرچہ دنیا تمہارے گرد چکر لگائے۔ اس چیز پر افسوس نہ کرنا جو تمہارے ہاتھ نہ آ سکی۔ ہمیشہ حق بات کہو اور اس جہاں کی جزا کے خاطر کام کرو۔ ستمگروں سے ہمیشہ لڑتے رہو اور مظلوموں کی مددگار۔ تمہیں اور اپنے تمام فرزندوں اور عزیزوں اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک یہ میری وصیت پہنچے، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ اپنے کاموں کو منظم رکھو اور ایک دوسرے کے درمیان صلح اور آشتی سے کام لو، کیونکہ میں نے تمہارے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانا سالوں کی نماز اور روزے سے بہتر۔ خدا کے لیے یتیموں کا خیال رکھنا، انہیں کبھی بھوکا اور کبھی سیر نہ چھوڑنا، انہیں یوں ہی نہ سمجھنا۔ خدا کے لیے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کی سفارش پیغمبر نے کی اور بارہا ان کے بارے میں فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگے کہ شاید عرس میں بھی ان کا حصہ قرار دیں گے۔ خدا کے لیے قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ خدا کے لیے نماز کا خیال رکھنا جو تمہارے دین کا ستون ہے۔ خدا کے لیے حج کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ خدا کو خالی چھوڑ، جتنے دن بھی اس دنیا میں ہو، اگر بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہ رکھا تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ خدا کے لیے راہ خدا اپنے نام و جان و زبان کے ذریعے جہاد کرتے رہے اور تم پر آپس میں مل کر رہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری قرار دیتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے منہ موڑ کر تعلقات ختم کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک مت کر دینا، ورنہ بدترین لوگ تم پر حکمران ہو جائیں گے۔ اس وقت دعا کرو گے مگر دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اے اولاد عبد المطلب، میں مسلمانوں کے خون میں تمہارے ہاتھوں کو آلودہ نہ دیکھوں۔ یہ کہتے ہوئے دکھائی نہ دینا کہ امیر المؤمنین کو قتل کیا تھا، جان لو کہ میرے قاتل کے علاوہ کسی کو میرے بدلے میں مارنا۔ اور دیکھو اگر میں اسی ایک ضربت میں مر گیا تو اسے بھی ایک ہی ضربت لگانا اور اس کے ہاتھ پیر اور دیگر اعضاء کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مردہ کے اعضاء و جوارح کو مت کاٹو، اگرچہ وہ مردہ کسی پاگل کتے کا ہی کیوں نہ ہو۔